الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، میرے دینی ایمانی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہی گئی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والوں، اگر تمہارے پاس کوئی گنہگار آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو تم ذرا ہوشیاری سے کام لیا کرو. یعنی ہر شخص کی ہر بات پر اعتماد پر بھروسہ کر کے کوئی کارروائی نہ کرو. ہوشیاری سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تحقیق کیا کرو کہ یہ خبر واقعی سچی ہے یا نہیں. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ نادانی میں، ناواقفیت میں تم کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا دو اور بعد میں تمہیں ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑے. یہ ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ. اللہ تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو اس آیت کریمہ میں ہدایت دی ہے کہ ہر سنی سنائی بات پر بھروسہ کر کے کوئی کارروائی نہ کرو، بلکہ جو خبر ملے اس کی پہلے پوری تحقیق کر لیا کرو. جب تک وہ خبر صحیح ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک اس خبر کی بنیاد پر نہ ہمارے لیے کوئی بات کہنا جائز ہے اور نہ اس خبر کی بنیاد پر ہمارے لیے کوئی فیصلہ اور کارروائی کرنا جائز ہے. روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی تھی جس کو اصطلاح میں شان نزول کہا جاتا ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ عرب میں بد المستلق کا ایک قبیلہ آباد تھا. اس کے سردار حارث بن زرار، جن کی بیٹی جویریہ بنت حارث امہات المؤمنین میں سے ہیں. تو حارث بن زرار اپنا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ کے نبی نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا. میں نے اسلام قبول کر لیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی اقرار کر لیا. پھر میں نے عرض کیا کہ میں اپنی قوم میں واپس جا کر ان کو بھی اسلام کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دوں گا. جو لوگ میری بات مان لیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے تو میں ان کی زکوٰۃ جمع کر لوں گا. آپ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ تک اپنا کوئی قاصد بھیج دیں تاکہ میں زکوٰۃ کی جو رقم میرے پاس جمع ہو جائے میں اس کے حوالے کر دوں. وعدے کے مطابق حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لانے والے لوگوں کی زکوٰۃ جمع کر لی اور قاصد بھیجنے کے لیے جو مہینہ اور جو تاریخ طے ہوئی تھی وہ گزر گئی اور ابھی تک کوئی قاصد نہیں آیا تھا. اب حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ شاید اللہ کے رسول ہم سے کسی بات پر ناراض ہیں، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ وعدے کے مطابق آپ کوئی قاصد نہ بھیجیں. اور اس خطرے کا ذکر حضرت حارث رضی اللہ
ایمان لانے والے لوگوں کے سرداروں سے بھی کیا اور ارادہ کیا کہ ہم سب اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو جائیں. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ قبیلہ بنو المستلق کے لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو اللہ کے رسول کا ایک قاصد آنے والا ہے، اس لیے یہ لوگ تعظیم کے طور پر بستی سے باہر نکل کر جمع ہو گئے تاکہ آنے والے قاصد کا استقبال کریں. دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہوئی تاریخ پر حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر زکات وصول کرنے کے لیے بھیج دیا تھا. راستے میں حضرت عقبہ بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خیال آیا کہ اس قبیلے سے میری پرانی دشمنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں. اور چونکہ بنو المستلق کے لوگ استقبال کے لیے بستی سے باہر بھی نکلے ہوئے تھے، اس لیے ان کو اور زیادہ یقین ہو گیا کہ یہ لوگ شاید پرانی دشمنی کی وجہ سے مجھے قتل کرنے آئے ہیں. اس لیے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے واپس ہو گئے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں جا کر کہا کہ انہوں نے زکات ادا کرنے سے انکار کر دیا ہے اور میرے قتل کا ارادہ کیا، اس لیے میں واپس چلا آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر غصہ آیا اور مجاہدین کا ایک لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں بھیجا. ادھر مجاہدین کا لشکر روانہ ہوا، ادھر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے. جب آمنا سامنا ہوا تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ ہم پر حملہ کرنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ تم میں سے کوئی شخص زکات وصول کرنے کے لیے آئے گا. لشکر والوں نے کہا کہ ہمارا آدمی آیا تھا لیکن آپ نے اس پر حملہ کرنے کے لیے لشکر اکٹھا کر لیا ہے. تو بنو المستلق کے لوگوں نے کہا کہ نہ ہمارے پاس کوئی آدمی آیا ہے اور نہ ہم نے کوئی لشکر اکٹھا کیا ہے، بلکہ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آنے والا ہے، اس لیے ہم لوگ کو روزانہ استقبال کے لیے بستی سے باہر نکل کر جمع ہو جاتے تھے. جب یہ بات کہی تو اس وقت حقیقت کھلی اور واضح ہوئی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پورا واقعہ سنایا کہ یہ غلط فہمی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ سارا قصہ ہوا. اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ ایمان والوں، اگر کوئی غیر ذمہ دار آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، بغیر تحقیق کے اس خبر کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کوئی کارروائی نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ کسی سے جو بات سنی ہے اس پر یقین کر لیا اور فوراً اس کو آگے چلتا کر دیا یا اس خبر کی بنیاد پر کوئی کارروائی شروع کر دی. ایسا کرنا حرام ہے. اصطلاح میں اسے افواہ سازی کہتے ہیں، یعنی افواہیں پھیلانا. بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بیماری اس قدر پھیل گئی ہے کہ الامان والحفیظ، کسی کی بات کو نقل کرنے میں، بیان کرنے میں احتیاط اور تحقیق کا تو کوئی سوال ہی باقی نہیں رہا. بس کوئی اڑتی ہوئی بات کان میں پڑ گئی، فوراً اس کو آگے چلتا کر دیا. خاص طور پر کسی سے مخالفت ہو، کسی سے ذاتی دشمنی ہو اور کہیں سے کوئی بھنک کان میں پڑ جائے تو فوراً اس کو دوسرے لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیں گے. یہ بات ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی شخص کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے برے ہونے کی وجہ سے اس پر
خامخواہ الزام لگانا یہ جائز نہیں ہے، شریعت میں ایسا کرنا حرام ہے۔ ایک مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے حجاج بن یوسف کی برائی کرنا شروع کر دی۔ ہم سب جانتے ہیں حجاج بن یوسف یہ ظالم حکمران کے طور پر مشہور ہے۔ اس نے سینکڑوں بڑے بڑے علماء کو قتل کر دیا۔ تو اس شخص نے شروع کر دی کہ اس نے یہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سوچ سمجھ کر بات کرو، اگر حجاج بن یوسف زانی ہے تو اس کی وجہ سے تمہارے لیے اس پر الزام لگانا، اس کی غیبت کرنا یہ حلال نہیں ہو گیا، اس پر بہتان باندھنا یہ حلال نہیں ہو گیا۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجاج بن یوسف سے ان سینکڑوں انسانوں کے خون کا بدلہ لیں گے جو اس کی گردن پر ہے، تو وہی تم سے اس بات کا بھی بدلہ لیں گے کہ تم نے اس کے بارے میں جھوٹی بات کی۔ تو حجاج بن یوسف اگرچہ ظالم ہے لیکن اس کی وجہ سے تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم جو چاہو اس کے اوپر الزام لگاؤ اور جو چاہو بہتان باندھو۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے چلتا کرے۔ جو آدمی سنی سنائی بات کو آگے پھیلاتا ہے، آگے بیچتا ہے، تو وہ آدمی جھوٹا ہے، اس کو جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا، اور جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں گناہ کبیرہ نہ بتاؤں؟ پھر فرمایا، الا شہادت الزور وقول الزور، کان کھول کر سن لو، جھوٹی گواہی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، وقول الزور جھوٹی بات کہنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، جھوٹی خبریں پھیلانے کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ایران قرآن کی جھوٹی خبریں پھیل رہی ہیں، بلکہ من گھڑت حدیثیں بنا بنا کے پیش کر رہے ہیں، اور ہم اور آپ آنکھ بند کر کے اس کو آگے بیچ رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی غیر ذمہ دار آدمی کوئی خبر لے کر آئے، فتبین، تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں اور ناواقفیت میں تم کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا دو، تکلیف پہنچا دو، اذیت پہنچا دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور بعد میں تمہیں ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو قرآن کریم کا یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ اگر ہم قرآن کریم کی اس آیت پر جس میں یہ پیغام دیا گیا ہے مضبوطی سے عمل کرنے والے بنیں گے تو ہمارے معاشرے سے 90% جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ